بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بیر۔ ناظرین، 8 فروری کے حوالے سے اب معاملات طے ہو چکے ہیں اور الیکشن ہونے جا رہا ہے، ماحول بھی ایسا بتا رہا ہے۔ جہاں تک کہ NA-58 کا تعلق ہے تو یہاں پر کم سے کم جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ گو ابھی بہت سی باتیں منظر عام پر نہیں ہیں، لیکن پس پردہ ایسی کئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایسی کئی باتیں ہو رہی ہیں جن کے خبر شاید عام آدمی کو تو نہیں ہے، لیکن صحافیوں کے کیونکہ اپنے ذرائع ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم NA-58 کی بات کریں تو یہاں پر فی الوقت تو مقابلہ سردار غلام عباس اور میجر طاہر اقبال کے درمیان ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے، لیکن فی الوقت یہ ٹکٹوں کی دوڑ ہے اور اس ٹکٹوں کی دوڑ میں کون جیتتا ہے یہ سب سے اہم ہے۔ جہاں تک سردار غلام عباس خان کا تعلق ہے تو وہ مختلف لوگوں سے مل بھی رہے ہیں اور NA-58 میں وہ اپنی دلچسپی شو کر رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے قدم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میجر طاہر اقبال ہیں جنہوں نے اپنے تمام آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پتے انہوں نے سینے کے ساتھ لگا کر رکھے ہیں تاکہ وقت آنے پر وہ اپنا رد عمل دے سکے۔ پریس کلب میں بھی انہوں نے بالکل ایسی گفتگو کی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر ٹکٹ نہ ملا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے گروپ سے مشاورت کر کے جواب دوں گا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو اس حلقے سے میجر طاہر اقبال کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر تو بغاوت کے امکانات بہت کم ہے، کیونکہ سردار غلام عباس کے پاس اب پارٹی بدلنے کے حوالے سے شاید آپشن نہیں رہے یا محدود ہو چکے، اور ویسے بھی حلقہ PP-22 پر ان کا جو ٹکٹ ہے وہ کنفرم ہے، وہ چاہے خود الیکشن میں اس حلقے سے حصہ لے یا کسی کو نومینیٹ کرے، وہاں پر تو ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ لیکن 58 میں اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ایسا ممکن ہے کہ وہ کھلم کھلا بغاوت تو نہ کرے، لیکن پھر بھی سیاستدان ہے، جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کر ضرور جاتے ہیں۔ دلچسپ صورتحال اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب حلقہ 58 سے سردار غلام عباس خان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل جائے تو اس کے لیے متبادل جو پلان ہے وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو دیگر قوتیں ہیں وہ اس موقع کی طاق میں ہیں کہ جیسے ہی سردار صاحب کو ٹکٹ ملے تو مسلم لیگ نون مخالف اور خاص طور پر سردار مخالف جو گروپ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ایسی شخصیت کو میدان میں اتارا جائے جس سے سب کی ہمدردیاں حاصل ہو، یعنی PTI کا جو ووٹر ہے وہ بھی اس طرف چلا جائے، وہ بھی اس کینڈیڈیٹ کو پسند کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو سردار غلام عباس سے یا ان کے گروپ سے کوئی شکوے شکایتیں ہیں تو ان کے پاس بھی متبادل پلیٹ فارم ہو۔ تو اس کے لیے جو اطلاعات آ رہی ہے چودھری ایاز امیر کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، مشاورت کی جا رہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر میجر طاہر اقبال کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر چودھری ایاز امیر کو مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پر حلقہ 58 سے میدان میں اتارا جائے گا۔ وہ سب کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون مخالف قوتوں کے لیے، خاص طور پر سردار غلام عباس کے مخالفین کے لیے۔ یہ شخصیت ایسی ہے جو کہ قابل قبول ہے اور اس سے پہلے بھی وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں، تو یہ ایسی صورتحال ہے۔ دوسری طرف آزاد پینل کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس حوالے سے بھی مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی بھی اس آزاد پینل کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آزاد پینل آیا خود میدان میں اترتا ہے یا کسی جماعت کی بیساکھیاں لے کر آتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہاں پر بھی مشاورت ہو رہی ہے اور اگر وہ بھی میدان میں اترتے ہیں تو صورتحال بڑی دلچسپ ہو جائے گی۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جو مشترکہ امیدوار ہے اس پر اب نظریں ہیں، سب سے پہلے نظریں تو ٹکٹ پر ہیں، کیونکہ ٹکٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے اہم ہوگا اور وہی فیصلہ کرے گا کہ یہاں پر حالات بننے کیا جا رہے ہیں۔ جہاں تک سردار ذوالفقار خان دلہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے اور فی الوقت وہ روپوش ہے، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی چپ سادھ رکھی ہے۔ بھلے بندہ کہیں بھی ہو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ نہ کچھ وہ بیانات جاری کرتا رہتا ہے، اپنی جو ایفیلیشن ہے پارٹی کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے، لیکن سردار صاحب تو ایسے گم ہوئے کہ کوئی ڈھونڈے بھی تو نہیں مل پا رہے، ان کا کوئی بیان نظروں سے نہیں گزر رہا۔ اور خاص طور پر اینٹی کرپشن میں جب سے پرچہ درج ہوا ہے
تو پھر اس کے بعد تو بالکل ان کے نام و نشان فی الوقت ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے زیادہ یہی امکان موجود ہے کہ الیکشن میں شاید وہ نہ آئیں، اگر آئیں بھی تو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی سمجھوتے کے تحت ہی وہ منظر عام پر آئیں گے۔ صورتحال ان کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، حالانکہ جب وہ ایم این اے تھے تو اس وقت تو بڑے وہ بہادر بنا کرتے تھے، اس وقت ان کے جھگڑے سب نے دیکھے، ان کے ملازمین کو جو وہ جوتیاں مارا کرتے تھے وہ بھی مناظر سب نے دیکھے، اسی طرح صحافی ہوں، دیگر کارکنان ہوں، ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں بڑی مشہور تھیں۔ لیکن اب یہ لڑائیاں وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سامنے کوئی کمزور صحافی نہیں ہے، سامنے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ ان کا تنخواہ دار ہو، سامنے طاقتور حلقے ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا سردار ذوالفقار عبداللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چپ سادھ کے بیٹھے ہیں۔ تو سیاست میں کمزور لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، طاقتور لوگ، وقت پر فیصلہ کرنے والے لوگ ہی ہمیشہ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف لا تلقی کا اعلان نہ کرتے ہوئے یہ لوگوں کو باور کرا رہے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے وفادار ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تحریک انصاف پر اس وقت سخت وقت ہے، کڑا وقت ہے۔ اس وقت وہی تحریک انصاف کے ساتھ وفادار ہے، وہی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اس جماعت میں اپنا کوئی بیانیہ بنا رہا ہے، اپنے کوئی بیانات دے رہا ہے۔ جو چپ سادھ کے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے تو آپشن کھلے ہی ہیں۔ بہرحال جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ حلقہ 58 میں میدان لگنے جا رہا ہے، یہاں پر صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو قرہ فعال ہے ٹکٹ کا وہ کس کے نام نکلتا ہے۔ میجر طاہر اقبال مرد میدان رہتے ہیں، سردار غلام عباس کامیابی حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ سٹیپ ہوگا، اور پھر کیا چودھری ایاز امیر مشترکہ کینڈیڈیٹ بن کر ایک بڑے چیلنج کی شکل میں سامنے آئیں گے؟ کیا یہ حلقہ 58 کے عوام دیکھیں گے، یا آزاد پینل جس سے استحکام پاکستان پارٹی کی بھی حمایت حاصل ہو، وہ بھی اس کا حصہ ہوں، وہ ٹھوک بجا کر میدان میں آئیں گے؟ تو دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں انتظار ہے۔ لیکن کڑیاں جڑ رہی ہیں، ایک شکل بنتی نظر آ رہی ہے۔ بہت جلد ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات ہوں گے، کچھ ایسی شکلیں ہوں گی جو پہلے کسی اور سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے، لیکن اب ان کا لیڈر کوئی اور ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔